اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر یہ چیز عطا کی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے اور پرندے بھی جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت اور خلافت بھی عطا کی تھی کہ بادشاہ اور خلیفہ بھی تھے، اور ان کی 99 بیویاں تھیں اور جو باندیاں اور لونڈیاں تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں، اور ان کے گھر کی ترتیب یہ تھی کہ 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی فرد گھر کا ضرور ایسا تھا کہ وہ عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ انہوں نے ایسی ترتیب بنائی ہوئی تھی، مثلا ہر آدھے گھنٹے بعد دوسری بیوی وہ عبادت میں مصروف ہو جاتی، تہجد کے ٹائم خود عبادت کرتے تھے، کوئی لمحہ کوئی بیچ میں وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ گھر میں کوئی عبادت نہ کرتا ہو، ہر وقت عبادت ہو رہی ہوتی۔ تو ایک دفعہ ان کے دل میں اس طرح تھوڑا سا گمان فخر کا پیدا ہوا کہ یہ جو ہے ہمارا گھر کسی وقت ذکر سے خالی نہیں ہے، ہر وقت ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، اس لیے اس کی آزمائش ہوئی، اور ہوا یوں کہ یہ عبادت میں مصروف تھے اور انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ایک دن عبادت مسلسل پورا دن عبادت کرتے تھے۔ اس دوران کمروں کے جہاں یہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے اس کو تالے لگے ہوتے تھے، باہر گارڈ کھڑے ہوتے تھے، کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا، اور ایک دن یہ لوگوں کے فیصلوں کے لیے بیٹھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے لوگوں کا، جو بھی مقدمات آتے اس کو فیصلے کر سکتے۔ اب جس دن یہ عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس دن سب کمروں کو تالے ہیں، باہر تالے ہیں، گارڈ کھڑے ہیں، اور یہ پوری توجہ سے عبادت میں مصروف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایسے آنکھ کھولی، دیکھا تو 2 بندے پاس کھڑے، تو ان کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گئے کہ یہ کیسے 2 بندے اندر آ گئے، باہر تالے لگے ہیں، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، یہ کیسے آ گئے؟ اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی ہے آپ کے پاس بات آئی ہے، خبر آئی ہے ان جھگڑا کرنے والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جس وقت کہ انہوں نے دیوار کو پھلانگا، عبادت خانے کی دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے، اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جس وقت وہ داخل ہوئے حضرت داؤد پر، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو گھبرا گئے حضرت داؤد ان سے دیکھ کر کہ یہ کدھر سے آ گئی ہے، کون ہے، دشمن تو نہیں ہے۔ قالوا لا تخف، ان دونوں بندوں نے کہا آپ ڈریں مت، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم 2 جھگڑا کرنے والے ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم مقدمے کے فیصلے کے لیے آئے ہیں، زیادتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض پر، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کریں ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور زیادتی نہ کریں، واہدنا الی سواء الصراط، رہنمائی کریں ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ایک نے کہا، لہو 99 ناجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں،
99، اس کی 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے۔ تو فقال اکفلنیہا، تو یہ جو میرا بھائی ہے یہ کہتا ہے کفالت میں دے دے مجھ کو وہ ایک دمبی بھی، وعزنی فی الخطاب، اور یہ غالب آ گیا ہے میرے ساتھ بات چیت میں، یعنی بڑی سختی میں بات چیت کر کے میرے اوپر غالب آ گیا ہے، اور میری ایک ہی دمبی ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس 99 دمبی ہیں۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاج، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا البتہ کہ تو نے ظلم کیا ہے اپنی دمبی کے، تیری دمبی کے مانگنے کے ساتھ اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، یہ تو بڑی زیادتی، اس کے پاس تو 99 ہیں، تو پھر ایک دمبی تمہاری بھی لینی چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر شریک جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، البتہ زیادتی کرتے ہیں ان کے بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، وَقَلِيلٌ مَّعَهُمْ، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی ان کو فیصلہ یہ کیا کہ جس کی 99 دمبیاں ہیں وہ جو تم سے مانگ رہا ہے یہ بڑی زیادتی کر رہا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ سن کر ہنسنے لگے، وہ دونوں بندے ہنسنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے یہ ہنس کیوں رہے، یکدم غائب ہو گئے۔ جب غائب ہو گئے تو حضرت داؤد سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی۔ اب بائبل کے اندر، بائبل جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب ہے اس میں تو جھوٹے قصے بھی مذکور ہیں جو کسی نبی کے شایان شان نہیں ہیں، جھوٹے قصے کہ یہ کسی اپنے لشکری کوئی ان کا سپاہی تھا، اس کی بیوی پر ان کا دل آ گیا، لہذا انہوں نے جان بوجھ کر اس سپاہی کو شہید کروا کر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن یہ کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی پر سے نکاح کرنے کے لیے اس کو شہید کروا دے۔ جو صحیح مفسرین نے، ایک تو وہی واقعہ ہے جو حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے جو میں نے ذکر کی کہ ان کو فخر ہوا کہ ہمارے گھر میں ہر وقت عبادت ہو رہی ہے اس لیے آزمائش کی۔ دوسرا مفسرین نے جو بڑا محتاط اس میں جو موقف بتایا وہ یہ ہے کہ ان کا ایک لشکری اوریا نامی تھا، اوریا نامی، اس کی بیوی کے بارے میں ان کو صرف دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں ان سے نکاح کر لوں، دل میں صرف، حالانکہ دل میں ایک کسی چیز کی تمنا ہونا اور چیز ہے، عملی طور پر کرنا اور چیز ہے۔ اور اتفاق ایسے ہوا، انہوں نے نہیں کیا، اتفاق سے وہی ان کا جو سپاہی تھا وہ کسی جنگ میں شہید ہو گیا۔ اچھا، اس کے شہید ہونے کے بعد عام طور پر اپنے کسی سپاہی کے شہید ہونے پر یہ بڑے دکھی ہوتے تھے، بڑے رنجیدہ ہوتے تھے، لیکن اس سپاہی کے شہید ہونے پر یہ اتنے رنجیدہ نہیں ہوئے۔ تو حالانکہ یہ بھی ایک کوتاہی تو تھی لیکن چھوٹی کوتاہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی، کسی بھی نبی کی چھوٹی کوتاہی بھی پسند نہیں، تو انہوں نے رنجیدہ اتنا کیوں نہیں ہوئے جیسا کہ عام فوجیوں پر ہوتے تھے۔ اور پھر بعد میں انہوں نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، بعد میں نکاح کر، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ایک تو تم رنجیدہ بھی نہیں ہوئے اور تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہاری پہلے ہی 99 بیویاں، تو یہ فرشتے بھیجے۔ تو ان فرشتوں نے جو فیصلہ سنا، فیصلہ سن کر ہنسنے لگے، تو ان کو تعجب ہوا کہ ہنس کیوں نہیں، اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ تو غائب ہونے کے بعد پھر یہ سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش تھی۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، پھر گمان کر لیا داؤد نے بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، انہوں نے معافی مانگی اپنے رب سے۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے وہ رکوع کرنے والے اور رجوع کیا۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا ان کے لیے یہ گناہ۔ یہ جو گناہ تھا، کیونکہ مقرب لوگوں کے لیے چھوٹی سی غلطی بھی بڑا گناہ ہوتی ہے، تو ان کا یہ چھوٹا سا عمل بھی تو تھا تو بڑا، اس لیے ان کو فوراً تنبیہ کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم نے ان کا یہ گناہ معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ مرتبے والے اور اچھے انجام والے انسان۔ یہ سجدے کی آیت ہم نے پڑھی ہے۔
سجدے کی آیت پڑھنے والے پر، سننے والے پر، سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بس نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جانا ہے تو سجدہ ادا ہو جائے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو جانشین زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، نہ پیروی کرے خواہش کی، فیضلک عن سبیل اللہ، پھر وہ بہکا دے گی آپ کو اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بہک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے سخت، بما نسوا یوم الحساب، وجہ اس کے کہ وہ بھول گئے ہیں حساب کے دن کو۔ کیونکہ حساب کا دن جس کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، تو وہ ضرور اس فکر میں رہتا ہے مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن جو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ کوتاہیاں کرتے کرتے اپنا انجام خراب کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔